کندھے سے کندھا ملا لیں. یہ آگے والی صاحب تھوڑا آگے آ جائیں. جناب حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب، غلام سلطان صاحب اگر تشریف لائیں تو آگے تشریف لیں. کاندھے کے ساتھ کاندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں، سفید درست ہو جائیں گی. جی ایک دوسرے کو انسٹرکشن نہیں دینی ہے. یہ بھائی جو سیدھی جانب کھڑے ہیں یہ الٹی جانب ادھر آ جائے، اس سائڈ پر آ جائے. یہ بھائی ادھر آ جائے، آگے آ جائے. سب کے اندر ہلا نہ رکھے، سب کو سیدھا رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، میں کیونکہ خود سب سے زیادہ مصدوم ہوں، صدمے کی حالت میں ہوں، لہذا میں اگرچہ بہت سارے دوستوں کی خواہش ہے کہ جنازہ میں پڑھاؤں، لیکن ہماری بلکہ میرے بھائی کی خوش قسمتی، یہ پہلی خوش قسمت ساری زندگی سرکار کی غلامی میں گزری ہے. ساری زندگی آقا کی حدیث کو سینے سے لگائے رکھا، رب کے قرآن کو سینے سے لگائے رکھا. تو یہ میری بھی خوش نصیبی ہے، میرے بھائی کی بھی خوش نصیبی ہے، اور میرے بھائی جناب غلام محی الدین سلطان صاحب کی بھی خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے ہیں. ہم سارے ایک وقت تھا جب سید السادات حضرت قبلہ پیر سید عبد القادر شاہ صاحب گیلانی کے درس میں اکٹھے بیٹھ کے پڑھا کرتے. برادر گرامی نے جو آج آپ کے سامنے اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے ہمیشہ نصیحت کی کہ میرا بہت پیارا بھائی سلطان غلام محی الدین ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی عزت کرنا. تو مجھے جہاں کہیں بھی غلام محی الدین سلطان نظر آتے ہیں تو میں انہیں عبد الجلیل سمجھتا رہا ہوں، اور آج تو یہی رہ گئے. میرے برادر مکرم لائق 7,000 احترام جناب علامہ پیر غلام محی الدین سلطان، میں سراپا استدعا بن کر درخواست کروں گا کہ میرے بھائی کا جنازہ حاضر ہے، آپ کے دوست کا جنازہ حاضر، چند کلمات بھی تبرکاً عنایت فرمائیں اور نماز جنازہ کی امامت بھی فرمائیں. برادر مکرم علامہ غلام محی الدین سلطان. بسم اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، میں پہلے تو حضرت قبلہ ڈاکٹر پروفیسر پیر محمد عبدالغنی صاحب گیلانی کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس سعادت میں شریک فرمایا. حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری عبدالجلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی
انتہائی شرافت کے ساتھ انہوں نے گزاری، دین کی خدمت میں گزاری، عقیدے کی پختگی تھی ان میں، کسی قسم کی کوئی لچک نہیں تھی، اور جہاں بھی ہمارا آپس میں پیار کا رشتہ ہوتا، کسی محفل میں جہاں بھی، تو بڑی شفقت فرماتے۔ ایسے لوگ جن کی زندگی قال اللہ و قال رسول میں گزری ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بخشش کی کوئی ایسی پھر بات نہیں رہ جاتی کہ انسان سوچے کہ وہ بخشا ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ لوگ بخشے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور وہ شخص کہ جو دنیا کی بھلائی کا کام کرتا ہے، نبی مکرم نور مجسد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طبقہ ایسا پیدا کیا ہے جو دنیا میں بھلائی کے کام کرتے ہیں، چاہے وہ بھلائی دنیا کی ہو تو اس کے لیے بھی یہی ہے، عقیدہ صحیح ہو، نمازی ہو اور بھلائی کے کام کرنے والا، ماں باپ کا ادب کرنے والا، خدمت کرنے والا ہو، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پر انہیں بٹھا کر ان سے ہم کلام ہوگا۔ تو دوستان محترم، جنہوں نے ساری زندگی اپنے والدین کے احترام میں گزاری اور ان کے بزرگ بھی بڑے جیت عالم دین سے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھ کے رحمت فرمائے، تو آج یہ اپنے والد سے بھی ملاقات کریں گے۔ اور دوسری بات، اس سے بھی پہلے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان مرتا ہے تو جیتے ہوئے بھی مسلمان کی عزت ہے، اور مرنے کے بعد اس کی عزت کا ویٹ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے نا کہ آج ہم نے اپنے اس مرحوم بھائی کو، یا جو بھی مولا کو مرتا ہے، ہم اسے غسل دیتے ہیں، پاک کرتے ہیں، اسے نیا کپڑا پہناتے ہیں، اسے خوشبوؤں میں معطر کرتے ہیں، اور اسے پھولوں کی صحت میں سجا کر قبروں میں اٹھاتے ہیں، اور جنازہ گاہ میں آتے ہیں۔ عام روٹین کے مطابق امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے، لیکن آج مرنے والا امام کے بھی آگے ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے الموت جسم الرسول الحبیب الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے کہ دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ یہ سارے اہتمام کیوں کیے گئے، یہ غسل کیوں دیا گیا، پاک کیوں کیا گیا، خوشبو میں مطلب کیوں کیا گیا، پھولوں کی شہد میں سجایا کیوں گیا؟ اس لیے کہ یہ قبر میں آج کمری والے سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، آج قبر میں اپنے آقا کا دیدار کرنے جا رہا ہے۔ اس لیے دوستان محترم، ان کی بخشش کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بخشے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کا جنازہ پڑھنے والے بھی اللہ کے حضور بخشے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ مرحوم کی آخرت کی مزے آسان فرمائے۔ پھر انشاءاللہ جب موقع ملا تو تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے پیارے بھائیوں کو، ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا۔ ابھی 5 منٹ ہیں جی 5 منٹ ہیں ابھی۔ اچھا، فرمانے کے 5 منٹ ہیں۔ تو میں آپ کہہ رہا تھا کہ مرنے والا، بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، میں پورے وثوق کے ساتھ جو کچھ ناقص علم میرے پاس ہے موجود، میں ایک درد کے ساتھ کہہ رہا، جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ میرے جنازے میں کون شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے، مرنے کے بعد کافر بھی جیتا ہے، مرنے کے بعد مومن بھی جیتا ہے۔ کافر جیتا ہے عذاب کے لیے، مومن جیتا ہے ثواب کے لیے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور مرنے والے کی روح ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس ہوتا ہے، اس کا اتنا ربط ہوتا ہے اپنی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کہ اسے پتا ہوتا ہے کون میرے جنازے میں شریک ہے، کون کفن دے رہا ہے، کون غسل دے رہا ہے۔ تو استاد محترم فرماتے ہیں کہ، اور آپ دیکھیں کہ جب آپ قبرستانوں سے گزرے کیا کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والوں تم پر سلام۔ تو یہ سلام کسی مٹی کی ڈھیری کو تو نہیں کر رہے، یا کسی بت کو تو نہیں کر رہے، سلام اسے کر رہے ہیں جو سن بھی رہا ہے، جواب دے بھی رہا ہے۔ اور حضرت حامد مقبول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ قبرستان میں پیشاب کرنا ایسے ہے جیسے کوئی بازار میں پیشاب کرتا ہے، اس لیے کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ مٹی کے ڈھیری کے نیچے لوگ دبے ہوئے ہیں، مگر حقیقت میں ان کا ایک شہر آباد ہوتا ہے، اور وہ اسی دنیا میں باہر پھر رہے ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد روح بلکہ آزاد ہوتی ہے، آزاد ہوتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ فرماتے ہیں، یہ دوریاں اور نزدیکیاں جسم کے لحاظ سے ہیں، روح کے لحاظ سے نہیں۔ روح پلک جھپکنے سے پہلے آن کی آن میں پہنچ جاتی ہے، کروڑوں میل کے فاصلے پر ہو تب بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو دوستان محترم، یہ مرنے والے جب دنیا سے جاتے ہیں، یہ ایک عام کی موت ہوتی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، اور ایک خاص کی موت ہوتی ہے۔ یہ لوگ خاص ہیں کہ جن کی ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں گزری، دین کی خدمت میں گزری ہے، جن کا خاندان آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ پیارے دوستوں،
نبی پاک کے عشق کے گیت گاتے رہے، تعلیم کے شعبے سے منسلک رہے، بچوں کو پڑھاتے رہے. آج کچھ بچے ان کے پڑھے ہوئے کسی نہ کسی مرتبے پر ہیں، تو ان کا سارا ان کو کی سعادت ہے حاصل ہے، ان کو بھی یہ سعادت حاصل ہے. یہ ایک ایسا علم نافع چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جب تک علم پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، پڑھانے والے پڑھاتے رہیں گے، ان کو ثواب ملتا رہے گا. تو دوستان محترم، اللہ تبارک تعالیٰ کی حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترم قاری عبدالعزیز صاحب علیہ رحمت کی بخشش فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے.